السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رضا اور پروگرام کا نام ہے بغیر جذبات کے۔ ناظرین، مجھے معلوم ہے آپ بڑے کنفیوز ہوں گے اور مجھے خوشی بھی ہے کہ آپ کنفیوز ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایز اے قوم ہم بہت ہی کنفیوز لوگ ہیں اور بہت ہی جذباتی لوگ بھی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، ایک کلپ دیکھیے، اس کے بعد بات کریں گے جذبات کی اور بغیر جذبات کی۔ ایک طرف جہاں ہنسی آتی ہے، جہاں مسکرانا آتا ہے کہ ہم ایسی کیسی قوم بن گئے ہیں کہ سڑکوں پہ لڑتے ہیں، پروگرامز میں لڑتے ہیں، سیاسی باتوں پہ لڑتے ہیں، قومی معاملات پہ لڑتے ہیں، کرکٹ میں جذباتی ہو جاتے ہیں، قومی معاملات پہ جذباتی، بین الاقوامی معاملات پہ جذباتی، گھر میں بھی کافی جذباتی۔ ان سب کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت ہمارے تعلقات عجیب و غریب سے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ تعلقات میں ہم جذباتی، امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ہم جذباتی، ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے اوپر نیچے رہتے ہیں، اور اب افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی ہمارے خراب ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ ہم چائنا کے ہمسائے میں ہیں، کہ جو بڑی غیر جذباتی قسم کی قوم ہے، اسی وجہ سے شاید ہماری عقل کچھ ٹھکانے لگی ہوئی ہے۔ اگر ہم خدا نخواستہ جرمنی کے ساتھ ہوتے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہٹلر پیچھے ہوتے اور ہم شاید آگے ہوتے، اور انجام کیا ہوتا؟ جہاں ہٹلر گئے ہیں وہیں شاید ہم بھی چلے جائیں۔ دوسری طرف ہماری آبادی 19 کروڑ 60 لاکھ ہو چکی ہے اور ہمارے جذبات ٹھہرنے پہ نہیں آ رہے، اور اگر کہیں ٹھہر بھی جائیں تو وینا ملک ایسا دھکا لگاتی ہے کہ پھر سے چل پڑتے ہیں۔ ناظرین، 2030 میں ہماری آبادی 25 کروڑ سے زیادہ ہو جائے گی، ہم سب سے بڑے اسلامی ملک بن جائیں گے، اور محمد رضا بحیرہ عرب سے بیٹھا یہ پروگرام کر رہا ہوگا۔ ناظرین، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بغیر جذبات کے بات کریں اور ایسے پروگرام کریں، ایسی بات چیت کریں کہ جس میں کوئی مقصد ہو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک خبر بتانا چاہتا ہوں انتہائی احترام سے، وہ یہ کہ صدر مملکت کی طبیعت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، وہ ہم سب کے صدر مملکت ہیں، اور میں بغیر جذبات کے ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے جنگ میں جب یہ خبر دیکھی تو مجھے نظر یہ آیا، صدر مملکت پر فالج کا اٹیک، لیکن بیچ میں ایک چھوٹی لائن دی ہوئی ہے کہ جس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت کے دماغ کی تمام رپورٹس بالکل کلیئر آئی ہیں۔ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کون سا انکشاف ہے؟ زرداری صاحب کی بچپن سے ساری رپورٹس کلیئر آ رہی ہیں۔ لیکن ناظرین، بات صرف زرداری صاحب کی نہیں ہے۔ جس حکمران کو بھی آپ ہاتھ لگائیں گے عجیب و غریب معاملہ پائیں گے۔ ایک کلپ دیکھیے، بڑا انجوائے کریں گے۔ شعر سناؤں گے؟ کہتا ہے تم دیے ہو ڈرتے ہو طوفان کے، نہیں تم دیے ہو ڈرتے ہو۔ مجھے بڑا پرانا شعر ہے، مجھے آپ کو نہیں چال دیتی ہے، لائک چال رہا ہے، لیکن میں کوئی نیشنل بات کر رہا ہوں، میں کوئی پیار کیری تو نہیں کر کے۔ تم مجھے نہیں یاد آ رہا اس وقت شعر، اس کا اگلا شعر دوسرا یاد ہے، کہتے ہیں ہم ستارے ہیں طوفان سے گزر جاتے ہیں۔ ستارے ہیں طوفان سے گزر جائیں گے، محترم جہانگیر بدر صاحب فرما رہے تھے۔ ناظرین، بات یہ ہے، ان کی بھی رپورٹ لے لیں، بالکل کلیئر آئے گی، تمام حکمرانوں کا حال ایک ہی جیسا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں اس پروگرام کی تیاری کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کون سی ایسی خبر ہوگی جس سے میں پروگرام کی ابتدا کروں گا۔ یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، لیکن سلام ہو سابقہ سینیٹر جناب اعظم سواتی کو، لیکن میرا خیال میں سلام کا حق ادا نہیں کر رہا۔ الطاف حسین صاحب نے ایک سلام کیا تھا، ان کی اجازت سے یہ سلام میں اعظم سواتی صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ الطاف حسین کا عاجزانہ سلام۔ الطاف حسین کا سلام 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 سلام، اور اعظم سواتی صاحب آپ کو پوری قوم کا سلام پہنچے، بھائی الطاف کا سلام پہنچے۔ کیا شاندار فیصلہ کیا ہے کہ کیا کہنے۔ صرف 3 مہینے پہلے سینٹ کی مدت پوری ہونے سے آپ نے یہ کہہ کے استعفیٰ دے دیا کہ
کہ میں بےمانی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتا؟ جذباتی قوم ہے، سب تالیاں بجائیں گے آپ کے اس فیصلے کے اوپر، لیکن اعظم سواتی صاحب یہی غیر جذباتی فیصلے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے کریں، پھر ہم سب کے سب آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس پروگرام کی جان ہوں گے رحمان ملک۔ رحمان ملک صاحب وہ شاندار کردار ہیں کہ جو ہر روز ایک ایسی خبر دیتے ہیں کہ دل مسکراتا بھی ہے، کھلکھلاتا بھی ہے، ہنسی بھی آتی ہے۔ ایک ویڈیو کلپ دیکھیں، اس کے بعد زرداری صاحب کا انکشاف تو ڈاکٹر صاحب نے کیا تھا، رحمان ملک صاحب کے بارے میں انکشاف میں کروں گا۔ کلپ دیکھیے۔ رحمان ملک صاحب انتہائی ادب کے ساتھ میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے، آپ بڑے بڑے کام کریں، بلکہ میں صدقے جاؤں، صدر مملکت صدقے جائیں۔ صدر مملکت کا ویسے صدقہ لگ رہا ہے نکلنے والا ہے، لیکن اس پہ چھوڑیں، میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر صاحب کا انکشاف آپ نے سنا تھا، ایک میں کمال کا انکشاف آپ کو کرنے لگا ہوں۔ ایپل کمپیوٹر سے آپ واقف ہوں گے۔ ایپل وہ کمپنی ہے کہ جس کو اسٹیو جابز نے قائم کیا، وہ اس کے فاؤنڈنگ ممبر تھے، اور وہ اس کو ترقی کراتے کراتے دنیا کی نمبر 1 کمپنی بنا چکے تھے۔ 56 سال ان کی عمر تھی، اور اس اکتوبر 2011 کو ان کا انتقال ہوا۔ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں اسٹیو جابز کا انتقال کینسر کی وجہ سے ہوا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسٹیو جابز کا انتقال اسی دن ہو گیا تھا جس دن انہیں پتہ چلا کہ رحمان ملک ایپل کو بنانا کہتے ہیں۔ ایپل کو بنانا کہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے حکمران اسٹیو جابز۔ I don't know، شاید کوئی تحقیق کرے تو سرا پکڑ لے کہ یہ سارا کام کہاں سے شروع ہوا تھا۔ ناظرین، میں نے پروگرام کی ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ آج کے شو کے ہمارے گیسٹ ایسے ہوں گے کہ جن کو مل کے آپ کو خوشی ہوگی۔ ایک کامیاب کرکٹر، ایک زبردست قسم کے سوشل ورکر کہ جنہوں نے پاکستان میں کینسر کا پہلا ہاسپٹل قائم کیا، ایجوکیشن میں بڑا کام کیا، اور ابھی ایک ابھرتے ہوئے سیاستدان۔ بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے گا ہمارے آج کے مہمان عمران خان۔ عمران خان صاحب، عمران صاحب بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور عمران، مجھے معلوم ہے آج کل آپ بڑے مصروف ہیں۔ عمران بھائی، عام طور پہ جب بھی کسی شو میں آپ جاتے ہیں تو چائے یا کافی پیش کی جاتی ہے، لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں ہمارے جذباتی ملک کے کہ میں آپ کو قہوہ ہی سرو کر سکتا ہوں۔ بڑا اچھا انداز ہے۔ جی، تو